السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں آپ کا میزبان شہزاد ذوالفقار حاضر ہے۔ ناظرین، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں جو ہے، بلکہ آج عالی صبح جو ہے بنوں میں ڈومیل پولیس اسٹیشن پر خودکش حملہ ہوا ہے، متعدد افراد شہید ہوئے ہیں۔ ایک روز قبل پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز نے 8 دہشت گرد جنم حاصل کیے تھے۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے خودکش حملے کی مذمت، جان باک افراد کی مغفرت اور زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کی دعا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ ناظرین، دوسری خبر، عالمی تیل کا جو بحران ہے اس میں پاکستان نے اور حکومت نے باوجود اس کے کہ اس تیل کے بحران کے حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، ٹارگیٹڈ سبسڈی کا اعلان کیا ہے، خاص کر ان طبقات کے لیے جو کمزور، معاشی طور پر کمزور طبقات ہیں، ان کے لیے اعلان کیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے ساتھ کمزور طبقات کو ریلیف، موٹر سائیکل سواروں، ٹرانسپورٹ اور کسانوں کے لیے سبسڈی پیکج۔ ان مشکلات کے پیش نظر پرائم منسٹر کی ہدایت پر ٹول ٹیکس میں اضافے کی نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، تیسری خبر جو ایران کی جو جنگ ہے اس میں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے جاری، ایران کے کرچ پل اور سول انفراسٹرکچر پر حملے، عالمی برادری میں تشویش۔ ایک اچھی خبر ہے کہ روس کے صدر پیوٹن کی محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں ان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کی ہے، اور روس کی طرف سے خود مختاری اور سالمیت پہ جو سعودی سالمیت ہے اس پہ پورے انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ میں ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کا عمل مستحکم انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ چینی دفتر خارجہ چین اور پہلے سے ہی ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سے معاملات ہیں جو کشیدگی کی باعث بنے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ اور مؤخر کر دیا گیا ہے، اور چین نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہرمز اسٹیٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے طاقت کا استعمال کے مخالفت کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے پینلسٹ ہیں میجر ریٹائرڈ امداد علی بلوچ صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر دوست محمد بڑیچ صاحب، اکثر ہمارے مہمان اس میں ایز اے پینلسٹ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، بلوچستان یونیورسٹی میں درس تدریس سے وابستہ ہیں۔ دانیال بٹ بھی ایک ویل نون صحافی بھی ہیں اور درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ میجر صاحب، آپ سے یہ آغاز میں کرتا ہوں۔ بنوں میں ڈومیل پولنگ اسٹیشن پہ ایک خودکش حملہ ہوا ہے، کافی دنوں کے بعد یہ ہوا ہے، اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو ایک اس سے پہلے خبر جو میں نے بتائی کہ 8 دہشت گردوں کو جو ہے انہوں نے مار دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص کر پاکستان نے جب ابھی تو روک دیا، لیکن پاکستان نے جب ان سے کہا کہ دہشت گردی ان کو کیمپس کو آپ ختم کروائیں، نہیں کیا تو پاکستان نے جو ہے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ شہزادہ، تھینکس اے لاٹ فار انوائٹنگ می آن یور شو۔ وطن عزیز کے ساتھ جب بھی مسائل پیش ہوئے، الحمدللہ پوری قوم نے مل کر کے ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوششیں بھی کی، اور جہاں جہاں پہ مسائل ہوتے گئے ان کے حل ڈھونڈے بھی گئے، اور الحمدللہ کہیں پہ جتنے مسائل تھے وہ حل محنت کے ساتھ ہوئے، کہیں پہ مل بیٹھ کے ساتھ ہوئے، اور کہیں پہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی قیمتیں ادا کی۔ امن کی قیمت ہمارا ہر شہری، وطن کے فورسز کے جوان، ہم سب ادا کر رہے ہیں۔ دراندازی کی جو کوشش آج ناکام ہوئی ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں، تقریباً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا پہ بھی شاید نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ ساری دن رات 24 گھنٹے ہمارے نوجوان
बॉर्डर पे खड़े होकर के ये दरांदाजी की कोशिशें रोक रहे हैं। अब मैं आता हूं पहली तरफ अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान के जब महाजरीन हमारी तरफ आए तो वतन अजीज के पाकिस्तानियों ने दरवाजे खोल दिए थे और उन खुले दरवाजों के साथ, खुले दिलों के साथ खुशामदीद वेलकम किया गया। अब जितने दोस्त मेरे हैं अफगानिस्तान के अंदर, एक्चुअली वो अफगानी बड़े दिलेर और बड़े गयूर हैं। अब माजरत के साथ एक छोटा सा कोई तबका है जी। अब ये छोटा सा तबका इधर भी परेशानी का बायस है और ये उनके लिए भी बायस परेशानी है। अब कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले पता भी चला कि चाइना भी कोशिश कर रहा है, जी हम सालसी कर रहे हैं। तो चाइना की आते हैं आपके तरफ मैं आता हूं। मैं डॉक्टर साहब को इंगेज करता हूं इसी उस पे कि कैसे देखते हैं इस कोशिश को कि चाइना ने, दफ्तर खारजा ने खुद डिक्लेयर किया, ऐलान किया कि हम बातचीत का अमल और बड़े मुस्तहकम तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, 2 दिन पहले हमने देखा था कि उरमची जो चाइना का एक शहर है, वहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान बातचीत हुई और इसमें खुशाइन बात ये थी कि ख़ासकर अफगानिस्तान की तरफ से उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस भी थे और उनके बड़े जो डेलीगेशन वफ़द थी वो सारी मौजूद थी। और यहाँ पे जो एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हमें मिली वो जो काफ़ी खुशाइंद है कि चाइना के भी बहुत सारे रिजर्वेशंस है, ख़ासकर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के हवाले से। तो ये पाकिस्तान की पोजीशन को मज़ीद मजबूत करता है। और इस बातचीत के बाद ये वाइब्स आ रहे, इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि शायद बॉर्डर खोल दिया जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट के दोनों तरफ के आवाम के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी क्योंकि पीपल टू पीपल की कंटेक्ट को भी देखा जा रहा है। तो ये किसी हद तक खुशाइन बात है। और दूसरी तरफ जिस तरह पहले भी बात हुई, जाहिर सी बात है जो टीटीपी एक बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, तो उसको कैसे काउंटर किया जाएगा। ख़ासकर पाकिस्तान तो अब मजबूरन जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो यूएन के आर्टिकल 51 के तहत जो है आपने अपना डिफेंस करना होगा, क्योंकि जब तक टीटीपी को वो अफगानिस्तान की तरफ से काउंटर नहीं करेंगे तो मजबूरन ये स्टांस उठाना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जब से तालिबान की गवर्नमेंट पावर में आई है 2021 के बाद हमने देखा कि उनके अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और टीटीपी को वो जो बारगेनिंग चिप यूज़ कर रहे हैं और टीटीपी को एज एसिमेट्रिक वारफेयर के तहत वो तालिबान यूज़ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को मजबूरन जो है इस अपने जो एफर्ट्स है वो मज़ीद बढ़ाने होंगे, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो और इन टर्म्स ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना के भी बहुत सारे स्टेक्स है इस रीजन में, BRI की शक्ल में या CPEC की शक्ल में, क्योंकि जो मिडल ईस्टर्न जी या इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में बिल्कुल, तो उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये नॉन स्टेट एक्टर्स रहेंगे तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के मफाद के लिए भी एक ख़तरा है और चाइनीज़ के मफाद के लिए भी एक बहुत बड़ा ये इरिटेंट्स वो है। जी दानियल भट्ट, कैसे देखते हैं आप कि चाइनीज़ की तरफ से पहले भी खबरें तो आती रहीं, लेकिन दफ्तर खारजा का जो चीनी दफ्तर खारजा है वो ये बयान देता है, तो उसकी कैसी अहमियत है? ये उसके बाद है कि हमारे स्पोक्स पर्सन जो दफ्तर खारजा के उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया। थैंक यू सर साहब। अगर हम कुछ माजी में जाएं तो मुख्तलिफ ममालिक ने कोशिश की है, 2 अटैम्प्ट्स एटलीस्ट हो चुकी थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जी हाँ, तुर्किया और सऊदी अरेबिया दोनों ने की, कतर, जी हाँ, कतर ने भी की। लेकिन देखें बात 2021 से फिर से शुरू हो जाती है, वहीं जाके खड़ी होती है कि आपने गारंटी किया था कि हम अपने सॉइल को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम टेररिज्म नहीं फैलाएंगे। चाइना देखें, चाइना एक बहुत की प्लेयर है रीजन का भी और दुनिया का भी। अगर चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोशिश की है सालिसी की, तो मेरा ख्याल है कि अफगान जो तालिबान जो अफगान रजीम है इस वक्त, उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है वो प्रेशर तो आएगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिछले दिनों में अपना दिफा किया है, अपने दिफा में जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की हैं, और जाहिर सी बात है वो ज़रूरी हो गई थी इस तरीके की कार्रवाइयाँ करना। मेरा ख्याल है उसके बाद तालिबान को कुछ ना कुछ रियलाइजेशन ज़रूर है। लेकिन जहाँ पर तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान चाइना की मेज़बानी में मुज़ाकरात हो रहे हैं,
وہیں آج بنوں میں اس طرح کا ایک اور خودکش حملہ ہو جانا، یا بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوبارہ سے اسپائک آئی ہے، تو میرا خیال ہے دہشت گردی اور مذاکرات شاید ایک ساتھ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی۔ اب بھی وقت ہے افغان طالبان رجیم کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ اب ایک سٹیٹ کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں، وہ ایک گوریلا وارفیئر گروپ نہیں ہے، وہ ایک پراکسی وارفیئر نہیں کر رہے، نہ وہ کسی کا پراکسی گروپ بنے، اور ان کو چاہیے کہ اب وہ ٹاکنگ ٹرمز پر آئیں، پاکستان کے ساتھ اکانومک بات کریں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم اور معاملات پہ بات کریں۔ ہم بھی تیار ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم چائنا، اور ہمیں امید بھی ہے کہ چائنا ایک مضبوط سٹیک ہولڈر اگر اس میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں چیز آگے پہنچیں گے۔ آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور میں وہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے 116-117 ڈالر تک پر بیرل پہنچ گیا تھا، پھر ایک دم سے کم ہوا، لوگوں کو امید پیدا ہوئی، ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں جلدی سے، آ کے 100 پر، پھر انہوں نے اس کو جو قوم سے خطاب کیا، پھر 106 ڈالر تک چلا گیا۔ اس کے باوجود حکومت نے کمزور طبقات کو ایک ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اس میں ایسا ہے کہ جو صحافت کے طالب علم ہیں، آپ تو اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں نا، جتنے بھی آپ پرانی حکومتیں، آپ پاکستان وطن عزیز کے اندر آپ دیکھیں نا، 15 سال پیچھے، 20 سال پیچھے چلے جائیں، جب بھی جس حکومت نے بھی فیول کی پرائس بڑھائی ہے نا، تو ان کی جو ہے نا پاپولرٹی گراف نیچے کی طرف ہی کیا ہے۔ اب یہ کل ہی فیصلہ آیا ہے، اور جتنی جنگیں پہلے، ایک تو حالانکہ پہلے نہیں بڑھائی، آپ دیکھیں پورا مہینہ ہو گیا نہیں بڑھائی چیزیں، اب جس طریقے سے روس اور اس کی یوکرین کی چل رہی تھی، اسرائیل فلسطین پہ جو ہے نا اتنے وہ ظالمانہ حملے کر رہا تھا، اب جبکہ یہ چیزیں اسرائیل اور ایران کی جنگ کے درمیان میں آبلہ ہرمز، اس وقت ایران کو نہیں چھیڑا تھا، نہیں تھا، آبلہ ہرمز کی وجہ سے اب وہ جو تیل کی سپلائی ہے ڈسٹرب تو ہو رہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب اس کے اثرات وطن عزیز کے اوپر، ایک تو ٹھیک ہے قیمت بڑھ گئی ہے، لیکن میرے خیال میں حکومت کچھ اور اقدامات بھی کر رہی ہے، تو جو جب تک ان منتھلی جو ہے ایک موٹر سائیکل سوار کو منتھلی 100 لیٹر پہ جو ہے وہ 100 روپے جو ہے وہ دے گی۔ جی، تو یہ جب جتنے بھی اقدامات ہوں گے، اور پھر جب بھی قیمتوں کی ہوگی، میرے خیال میں اس کے اثرات کو تھوڑا سا آگے چل کر کے پتہ چلیں گے، اور ابھی آج کل کی مطلب مثبت یا منفی جو ہے نا وہ تنقید یا تعریف کرنے سے میرے خیال میں قبل وقت ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اپنے طور پر انہوں نے، میجر صاحب نے کہا کہ پہلے بھی قیمتیں بڑھتی رہیں، لیکن آج تو واقعی ایسے پرابلم ہے، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا اس لپیٹ میں۔ جی بالکل، یہ تو ابھی یہ ایران کرائسس کی وجہ سے ایک ورلڈ فینومینن ہے، اور خاص کر جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ انیشیٹیوز اٹھائے، جس طرح ریلوے کا کرایہ پی ایم صاحب نے روک دیا ہے کہ بڑھانا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو خاص کر بائک چلانے والے ہیں، مطلب پر لیٹر جو ہے وہ 100 روپے کا تقریباً وہ 20 لیٹر یوز کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو میرے خیال میں اگر ایرانی تیل جو ملتے ہیں یہاں پہ، ان کی بھی قیمت بڑھ گئی، یہ بڑی تھوڑی بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ اگر جو پرائز ایک ویک پہلے مل رہا ہوتا، اگر اسی پرائز پہ وہ کنٹرول کر لے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی سبسڈی ہوگی، خاص کر بلوچستان کے لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ بھی ایک بڑی مافیا ہے، کیونکہ جو ہی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ بڑھ جاتی ہے تو ایرانین تیل بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ایران کی جو تیل ہے وہ تو اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے نہیں آ رہا ہے، تو یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سبسڈی ہوگی اگر وہ جو ریٹ پہلے تھا اگر اس کو مینٹین رکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، گورنمنٹ آف بلوچستان نے جب یہ ہوا یہ سلسلہ تو انہوں نے پہلے ہفتے میں 5 دن بارڈر سے وہ تیل آتا تھا، 2 دن بند تھا بارڈر، انہوں نے اب 7 دن کر دیے۔ بالکل، تو اگر اس کو اسی پہ روکا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوگی، خاص کر بلوچستان کے لوگوں کے لیے۔ جی دانیال، کیسے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے ایفرٹس؟ سر، گورنمنٹ ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ ہے اس سارے معاملے میں، میٹر میں۔ اگر عموماً کوئی روٹین کے میٹرز ہوتے تو شاید حکومت پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوتا، جیسے میرے صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا گراف بھی گر جاتا، لیکن اب دنیا میں یہ چیز فینومینا ہے۔ اب
اس کے مد 2 ہفتے روک جی کے ہاں۔ رکھا، 1 ہفتے کا 56 ارب روپے جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ جی برداشت دیکھیں کیا. 100 بلین کا کٹ لگایا تھا گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ کے اوپر، پروونسز سے بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے ضرور پھر arrange کروایا۔ آسٹریٹی ڈرائیو بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خرچے کم کرے، خاص کر فیول جہاں انوالو ہو. فیول بھی، اور اس کے ساتھ ہی سر آئی ایم ایف کے پریشر بھی ہمارے اوپر، دیکھیں ہمارے اوپر ایک آئی ایم ایف کا بہت بڑا ایک آپ کہیں کہ پریشر ضرور ہوتا ہے، اور شاید مجبوری بھی یہی بنی کہ گورنمنٹ کو یہ سبسڈی ختم کرنی پڑی، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ کنزیومر کے اوپر اس کا بوجھ ڈالیں۔ سرکار کا تو اتنا کردار بالکل. شاید اس میں نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل پالیٹکس بھی چل رہی ہے اور بہت ساری اور چیزیں اس کے ساتھ ڈومیسٹک involved ہیں۔ پالیٹکس کو بھی دیکھنا ہے. جی ہاں، اور اس کے مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے یہ بائکرز ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بائکرز کافی زیادہ ہیں، اور دوسرے پروونسز میں بلوچستان نے تو اب تک اناؤنس نہیں کیا ہے، لیکن دوسرے پروونسز نے آپ نے دیکھا کہ وفاقی public حکومت نے transport کہا ہے کو- کہ صوبے جو ہیں اس جی ہاں۔ میں اپنا جی ہاں۔ کنٹریبیوٹ کریں. باقی پروونسز نے پبلک ٹرانسپورٹ کا کیا ہے۔ اب میرا خیال ہے سب کچھ ہو تو گیا ہے، پبلک کو اب یہاں یہ چاہیے کہ وہ کار پولنگ کریں، کار پولنگ یعنی رائڈ شیئرنگ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ جہاں ایک محلے سے 4 لوگ ایک ہی دفتر جاتے ہیں، وہ 4 گاڑیوں کے بجائے اگر ایک گاڑی جائے گی اور اس کے ساتھ وہ 100 روپیز contribute کر کے کریں ایک گے، burden- میرا خیال ہے یہ سولوشن ہے نا، ماڈرن پرابلمز ریکوائر ماڈرن سولوشنز۔ اب اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے بتدریج ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے زیادہ آئل پرائسز کو ڈسٹرب کیا ہے مارکیٹ میں، مارکیٹ اتنی ڈسٹرب نہیں ہے تھی جی. اگر آپ دیکھیں، کیونکہ وہ انسرٹن سچویشن ہے۔ اور دیکھیں نا، $117 سے ایک دم جو ہے وہ $100 پہ آ گیا تھا. جی ہاں، انسرٹن سچویشن ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں یہ بوجھ پبلک پہ ضرور آنا تھا۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اب یہ چاہیے کہ ویکلی وہ ایک اور اس کا جائزہ لیں، اور اگر کہیں سے اور وہ ڈیولپمنٹ پہ کٹ لگا کے یا کسی اور طریقے سے طبقات کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ جائے، توانائی بچانے کے لیے بہت سارے ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے۔ میرا خیال دس از جسٹ دا بگننگ، اب آگے لیکن اور اچھی بھی چیزوں بات کے ہے، لیے اچھی تیار بات ہونا ہے، چاہیے۔ حکومت بھی تیار ہے اور لوگوں کو بھی تیار ہونا چاہیے. بہت اچھی آپ کی تجویز تھی کہ لوگ خود بھی، گورنمنٹ کی طرف سے لوگ خود بھی کچھ نہ خود بھی کچھ کچھ ایفرٹ کریں. میں جیسا آپ کی طرف آتا ہوں، تیسرا ہمارا جو ایک ٹاپک ہے، پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے، کرتا رہا ہے. چین کو بھی آن بورڈ لیا، اس میں تیسرے 3 ممالک جو ہیں وہ آپ کے ترکیہ، سعودی عرب اور مصر یہ بھی شامل ہیں، اور ساتھ میں پیوٹن کی آج آپ کہہ لیں کہ اس تمام اس میں خود بیانات کے بعد ان کی بھی انٹری ہے کہ سعودیز جو ہیں ان کو انہوں نے آن بورڈ لیا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ عالمی سیاست ڈی میں اسکلیشن کی طرف. جی، عالمی سیاست میں دنیا کا جو بھی جس بھی ملک کا وہاں کا لیڈر ہے، وہ ان سب کی سر توڑ کوششیں یہی ہیں کہ معاملات جتنے بھی ہیں وہ مل بیٹھ کر کے سفارتکاری سے حل کرنے چاہیے. یہ جس طرح سے پاکستان کے جتنے بھی اقدامات ہیں، جہاں جہاں پہ پہنچ رہے ہیں، جن جن ممالک کے وزرائے خارجہ سے، ان کے وزیر اعظم سے، ان کے صدور سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ اسی اقدامات کی ایک قسم کی تائید ہے. جس طرح سے پریزیڈنٹ پیوٹن نے ابھی کال کر دیا محمد بن سلمان کی بھی جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں عالمی سیاست میں بہت متحرک شخصیت ہے، تو وہ جو ہے نا بالکل رول پلے کر بھی رہے ہیں. اور جب ظاہر ہے جب ایک اور ایک 2 بن جاتے ہیں، 11 بن جاتے ہیں، تو اس طریقے سے چیزیں خلیج میں بہتری کی طرف سعودی جا عرب کا ایک اپنا رول ہے اور ایک اپنی حیثیت ہے. ایسی حیثیت ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور جو پاکستان کا جتنا بھی سفارتی رول ہے پوری دنیا کو قبول ہے سوائے انڈیا اسرائیل کے، کو. سوائے انڈیا. اسرائیل کے، جی. جس نے پچھلے دنوں اعتراض جی. کیا جی پاکستان کا رول جو ہے نا وہ تھوڑا سا قبول نہیں ہے، تو ہم اسے ہضم نہیں ہوتے پہلے بھی، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اسے ہضم نہ ہوں. نہ ہو. جی جی ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ میرے خیال میں اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھ لیں کہ 1971 میں پاکستان نے اس سے بھی بڑا رول ادا کیا تھا، جب چائنا اور امریکہ کو انہوں نے ایک پیج پہ لایا اور میڈیشن کروایا. ہنری کسنجر اسلام آباد آئے تھرو پاکستان، PIA انہوں نے بیجنگ کا وزٹ کیا، تو پاکستان کا تاریخی طور پر بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے. اور خاص کر یہ جو ابھی ریسنٹ کرائسس میں اور پاکستان جو ایز اے میڈیشن کا رول ادا کر رہا ہے، اور ان خاص سے بڑھ کر جو پاکستان کی ہیجنگ اسٹریٹجی ہے وہ ان کو زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہے، کرنا چاہیے. خاص کر کے
ایسے ڈیلیکیٹ سچویشن میں وہ کس طرح بیلنس اپروچ کو فالو کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب کا وزٹ ہوا 31 مارچ کو چائنا کا وزٹ کیا, اور چائنا کا ان ہونا اور اس میں ایک بہت بڑی فوقیت مزید اس کو ملے گی, کیونکہ ایک ایز اے گارنٹیئر کے لیے چائنا بھی ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے. ابھی جس طرح آپ نے بات کی رشیا کا, میرے خیال میں اس نے پاکستان کی جو میڈیشن ہے اس نے اس کا راستہ کھول دیا ہے مزید میڈیشن کی طرف. اب رشیا بھی آنا چاہ رہا ہے, اور محمد بن سلمان سے بات ہوئی تھی, اور رشیا میڈیشن کا رول بھی ادا کر رہے ہیں اور ڈی ایسکلیشن کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر تھوڑا میرے خیال میں ہمیں دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ ریسنٹلی یوکرین اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک پیکٹ بھی سائن ہوا تھا. جی بالکل. اور رشیا کو اس پہ بھی ایک بہت بڑی ریزرویشن ہے, کیونکہ یوکرین کا کلوز ہونا سعودی عربیہ کے ساتھ یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہمیں دیکھنے کے مل رہا ہے. میرے خیال میں یہ جو کرنٹ کرائسس ہے اس میں بڑی کنورجنس اور ڈائیورجنس انٹرسٹ ہمیں مل رہی ہے مختلف سٹیٹس کی. بہت بڑھیا ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اشارہ کیا یوکرین اور سعودی عرب کے اس کا ایگریمنٹ کا, تو کیا رشیا آفر کر رہا ہے اپنی سروسز کہ بھائی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں سعودیز کے لیے اپنی خدمات؟ میرے خیال میں رشیا ایک بہت بڑی پاور ہے ایز کمپیئر ٹو یوکرین. اگر وہ یوکرین کا ہیلپ لے رہا ہے تو میرے خیال میں رشیا اس کو زیادہ ڈیویڈنڈز یا زیادہ لیوریج دے سکتا ہے. شاید وہ اسی طرف اشارہ ہوگا کہ بجائے یوکرین کے آپ ہمارے ساتھ رہے. آن دی ادر ہینڈ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سعودی عربیہ ایک اسٹریٹجک الائے ہے یو ایس کا. اب یو ایس اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یو ایس کی بھی بڑی ریزرویشنز ہے, اور وہ ہم نے دیکھا کہ یوکرین اور رشیا کی کرائسس میں. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں سچویشن بڑی ڈیلیکیٹ ہے. جتنے بھی سٹیٹس ہے ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ بھی ہے اور ان کے لیے خطرات بھی بہت سارے ہیں. تو اسی لیے سٹیٹس بھی میرے خیال میں سچویشن کو بڑی ڈیلیکیٹلی ریڈ کر رہے ہیں کہ دنیا میں دیکھیں نا, آپ تو استاد ہیں, دنیا میں آئی آر کے اس میں ڈپلومیسی کے ورلڈ میں بیلنس تو رکھنا پڑتا ہے. پاکستان ایران سے بھی اس کی دوستی ہے, سعودی عرب سے بھی دوستی ہے بہت, اور امریکہ سے بھی ایک دوستی اس کی ہے, وہ اپنے طور پر بیلنس کرنے کی بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ نیور کیپس یور آل ایگز ان ون باسکٹ. تو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ترکیہ تو آلریڈی جو ہے نیٹو کا حصہ ہے, لیکن وہ جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا, وہ اس میں بھی انٹرسٹ لے رہا ہے. اب یہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا ترکیہ کا نیٹو میں اس پہ اعتماد نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں. تو ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کہی کاغذی شعر قرار دیا, تو ظاہر ایک بڑا ایک شٹر ہوا لوگوں کا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے بھی ترکیہ جو ہے وہ جو میوچول پیکٹ سائن ہوا تھا پاکستان اور سعودی عربیہ کا, اس میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. کیونکہ جب ترکیہ نے S-400 میزائل لیے تھے رشیا کے ساتھ تو امریکہ نے اس پہ پابندی لگا دی. اور ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جس طرح یو ایس الائنس پہ اٹیکس ہو رہا ہے, اور یو ایس ایز اے سیکیورٹی گارنٹیئر تھا اور وہ گارنٹی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ترکیہ کے لیے بھی ایک الارمنگ سائن ہے کہ فیوچر میں میرے ساتھ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. تو اسی لیے کنٹریز بڑے محتاط انداز سے سٹیپس اٹھا رہے ہیں. تو پاکستان کی ہیجنگ اسٹریٹجی اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اس مشکل حالات میں کیسے اس کو چیزوں کو لے کے آگے اور چلتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ پاکستان پہ اعتماد کر رہے ہیں, کیونکہ ایٹ اے ٹائم پاکستان کے امریکہ کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. دانیال, اب ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بالکل لاسٹ لائن ان کی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ پاکستان پہ سب اعتبار کر رہے ہیں اور سب کی نظریں پاکستان پہ ہیں. جی بالکل شاہد صاحب, جب آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا تو میرا جواب میں شروع میں یہی تھا کہ دیکھیں اس میں سب سے بڑا معاملہ جو اس پورے سینیریو میں پاکستان کے لیے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹرسٹ ورتھی کنٹری ہیں. ہم پہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بات کر رہے ہیں, ہماری بات سنی جا رہی ہے. ایران اس وقت اگر کھل کے کسی ملک سے بات کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے, یہ اس کا اعتماد کا مظہر ہے. اسی طریقے سے امریکہ کو شروع میں مذاکرات کی طرف قائل کرنے میں ون آف دی امپورٹنٹ کنٹریز واز پاکستان.
اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک پیراڈائم شفٹ تو آ رہا ہے. پیراڈائم شفٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج یا کل، اگلے 5-6 سال میں اس میں جن جن ممالک کو امریکہ نے یا دوسرے ممالک نے سیکیورٹی کی گارنٹی دی تھی اور انہوں نے اپنی ساری ڈیفنس کا انحصار ان کے اوپر چھوڑا ہوا تھا بیسس بنا کے، وہ تو سب ملیا میٹ ہو گیا. انتہائی نقصان ڈیفینس پہنچا. پیکٹ اس کا جواب بھی تو ہو سکتا ہے. جی، پاکستان ان سارے ممالک میں، مسلم امم میں، وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے دفاع کی ذمہ داری خود لی تھی. ہمارے دفاع کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں. ٹیکنالوجی اسٹیبلش کی، فورس بنائی، نیوی بنائی، آرمی بنائی، ایئر فورس ہماری. یہ اس ساری صورتحال میں شاید یہی ایک وجہ ہے جس پہ ڈیفنس پیکٹ بھی ہمارا سائن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسرا آپ سے کہتا ہے کہ ثالثی اور فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا اور آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے سعودی عربیہ کو، تو جس طرح امریکہ نے اس کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کا قطعاً اس طرح نہیں کر سکتا اس کے ساتھ. مطلب جس طریقے سے تضحیک آمیز رویہ اور ان کے لیے الفاظ کہے گئے پرنس محمد بن سلیمان کے لیے، دے ور ناٹ شایان شان کہ ایک یو ایس کا پریزیڈنٹ اس طرح کی بات کرے اپنے کلوز الائی کے لیے. رہی بات مذاکرات کی، تو میرا خیال ہے شاید پیوٹن کو اسی چیز نے شاید سپیس دیا کہ جلدی سے آپ سپیس کو فل کریں. بالکل. اور ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ بھی اطلاعات ملتی ہیں کہ ایران کو جس طریقے سے رشیا، یا جو الزام ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کو رشیا کی سپورٹ ہے، اور جہاں اس کو مارکرز ملتے ہیں وہ اسی پوائنٹ کو ہٹ کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ہٹنگ دی ٹارگیٹس. تو رشیا، پاکستان، رشیا، چائنا، یہ ذمہ دار ملکوں کے طور پر ابھر کے آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس کو ساری چیزوں میں، سینیریو میں، میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اگر پاکستان کو مزید اختیار ملتا ہے یا مزید بات چیت کا، پاکستان میں جو مذاکرات شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے، پاکستان اگر ہوسٹ کرتا ہے، میرا خیال ہے ہم ایک لانگ ٹرم سولوشن کی طرف دونوں کنٹریز کو یا دونوں فریقین کو لے کر جا سکتے ہیں، انٹل اینڈ انلیس اسرائیل یا انڈیا اس میں اپنی شرارت نہ کرے یا اس کو خراب کرنے کی کوشش. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور پھر ہماری حیثیت جو ہے وہ منوا لیں گے. جی ہاں. اور اس کرائسس میں اس کے بعد ہم بہت اچھے، اور خاص کر آپ کے گلف سٹیٹس میں. میرے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. شارٹ آپ کا آنسر چاہیے مجھے، کہ آپ نے کہا کہ سب کو قبول ہے پاکستان کی ثالثی جو ہے وہ اسرائیل کو. اسرائیل کے علاوہ ہمارا ایک پڑوسی ہے جو ہم جیسے بھی کریں، اور وہاں بھی صفحے ماتم بچ گیا ہے کہ پاکستان، بلکہ شاید مودی کے لیے اتنی مشکلات ہو گئے ہیں. سب نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس موقع پر اسرائیل میں کا وزٹ کریں اور جا کے ادھر بڑکے ماریں؟ جی ایسا ہی ہے. ہم اسلام میں نا ایک لفظ یوز کرتے ہیں منکر، اور ایک کہتے ہیں منافق نا. تو اسرائیل نے تو منکر ہو کر کہا ہے کہ مجھے جو پاکستان کی ثالثی والا کردار قبول ہی نہیں ہے. منافق وہ ہے جو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. ان چیزوں میں کچھ چیزیں بہتری ہو رہی ہیں، لا رہی ہیں چیزیں. اور جس طرح سے ابھی ڈاکٹر بٹ نے کہا کہ جو ہے نا یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب ہمیں ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ سفارتکاری ابھی تک تو ماشاءاللہ بہت اچھی کامیاب جا رہی ہے. باقی جو ہے نا وہ سازشوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے شارٹ کمنٹ مجھے بتائیں کہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہاں کا وزیر خارجہ جو ہے انڈیا کا خاموش رہتا، دیکھتا رہتا، کبھی وہ گری ہوئی باتیں استعمال کرتا ہے، خود وہ چاہتا ہے کہ یوکرائن اور رشیا کے درمیان وہ جب نہیں ملتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں. آف کورس جو ایوالونگ ریجنل پالیٹکس ہے خاص کر مڈل ایسٹ میں، وہاں پہ انڈیا کی گراف کافی گر گئی ہے، کیونکہ انڈیا ود ان انڈیا خاص کر مودی پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو سو کال جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ ہماری اکانومی کرائز اتنی زیادہ ہے، اور ہم جو انڈین اوشین میں ہماری بڑی سگنیفیکنس ہے، وہ کہہ رہے اس کے باوجود بھی مطلب وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے جس طرح پاکستان ہے، جو ہم نے پہلے بھی بات کی، چاہے وہ امریکہ ہو، ایران ہو، یا سعودی عربیہ ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ چائنا ہو، سب کی اعتماد پاکستان پہ ہے. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہے، اور انڈیا جو اپنے آپ کو سو کال ڈیموکریٹک اسٹیٹ سمجھا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی شکست ہے. ٹھیک ہے. دانیال بٹ ابھی تک وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن سندور چل رہا ہے، وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ خود ان کو انڈین جو میڈیا کو آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، سارے پڑھ گئے ہیں اس کو، گورنمنٹ کو،
کہ تم نے کیا کیا؟ سر پچھلے ہفتے اگر آپ نے غور کیا ہو، یہ جو پچھلا ویک گزرا ہے، اس میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی ہے فالس فلیگ آپریشن کرنے کی پاکستان کے خلاف پھر سے. یعنی دیکھیں وہ اس قدر فرسٹریشن میں ہے کہ وہ ان کی دھرندر فلم بھی نہیں چلی. ٹھیک ہے، انہوں نے جس طریقے سے بھونڈے انداز میں پاکستانی پالیٹکس کو دکھایا یا پاکستان کی کو دکھایا جیسے بالکل مذاق چل رہا ہے، وہ بھی نہیں انڈین چل پائی. میڈیا میں یہ بھی ہے کہ آپ فلم بنانے میں وہ جی. مصروف ہیں، آپ کا دشمن جو ہے وہ تو آپ کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گیا. شہزاد صاحب دیکھیں، آپ جتنی بھی بڑی اکانومی ہو، ہم مانتے ہیں کہ جنگ اکانومیز کی ہوتی ہے، لیکن اب جب پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے، پوری دنیا میں ایک جنگ لگی ہے، تو آپ غور کریں کہ اکانومی سائڈ پر ہو گئی اور ڈیفنس آپ کا بچ گیا. اسی طریقے سے پاکستان نے بے شک اگر ہماری اکانومی اس وقت ہم سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے اور یہی ہمارا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے. ہماری ڈیفنس کی جو پالیسی ہے، جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہے، وہ سب سے بہترین پالیسی ثابت ہوئی ہے پورے خطے کے اندر. اس کے ساتھ ہی انڈیا آپ دیکھیں وہ obsessed تو ہے نا پاکستان سے، اس کو پرابلم تو ہے پاکستان سے. آپ دیکھیں جب پاکستان کوئی پچھلے دنوں جب 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ آئے ہوئے تھے پاکستان، تو دہشت گردی کے واقعات کرانے کی کوشش کی گئی، جان بوجھ کے ہمارے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری فورسز نے وہاں پر بھی بڑا اچھا رپلائی کیا، بڑے اچھے طریقے سے ریسپونڈ کیا اور بہت اچھے سے نہ صرف اس سچویشن کو کرٹیل کیا، بلکہ جو ہمارے مہمان آئے تھے عالمی سطح پر ان کو بھی بڑے اچھے سے ہم نے کرٹیسی دے کے اور ان کا جو بھی انگیجمنٹس تھیں وداؤٹ اینی ڈسٹربنس ہم نے ان کو کیٹر کیا اور وہ پرامن طور پر واپس چلے گئے. تو اگر پاکستان کی آپ پالیسی دیکھیں تو وہ بتدریج ہم ذرا بہتر ہیں. مطلب یہ بہتر ہے کہ ہم اس کو توجہ نہ دیں، اپنے جی کام ہاں، پر ہم تو توجہ اپنے دیں، اور کام وہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کر رہا ہے اور ہم بھی اپنے طور پر سر وہ دیکھیں کام کر بچر رہے آف ہیں. گجرات جو ہے جینوسائڈ کرنے والا شخص جو ہے وہ کسی بھی ملک کو آگے لے کر نہیں جا سکتا، اس کی تھنکنگ بہت شکریہ جی، ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میجر ریٹائرڈ امداد علی بلوچ صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر دوست محمد بڑی صاحب آپ کا شکریہ، دانل بٹ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، یہ گفتگو آج ہم نے کی، ہمارے پینلسٹ اس پہ اتفاق کرتے ہیں اور بہت خوش آئند بات ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان چائنیز اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. دوست ملک کا یہی تعلق ہوتا ہے، دوست ملک یہی دیکھتا ہے کہ میرے بھی انٹرسٹ سیو ہوں اور ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی اس سے سیو. ساتھ میں پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے ایک عالمی طور پر جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر گورنمنٹ نے دباؤ میں آ کر قیمتیں بڑھائی ہیں، لیکن ساتھ میں کمزور طبقات جو ہیں ان کو بھی ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. اور عالمی طور پر پاکستان کی بھی کوشش ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو اور یہ کشیدگی کم ہو، ختم ہو، اور اس کا نمایاں ایک رول ہے. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.